अम्मत इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा और दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात बात दुआ की है, हदीस मुबारका सुनिए। मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 100 जिल्द अव्वल सफ़ा 195 फ़स्ल सानी हदीस नंबर 4। अन सलमान अल फारसी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ वला यज़ीदु फिल उम्रि इल्ला अल बिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया महबूब दुआ कर दो, तुम दुआ करोगे गुलामों को सुकून की दौलत मिलेगी। और महबूब फरमाते गुलामों तुम दुआ करते रहना, गुलामों तुम दुआ करते रहना, दुआ से तकदीर बदल जाती है। सुभान अल्लाह। दुआ करते रहना, दुआ से तकदीर बदल जाती है। और अल्लाह के राह में कुछ न कुछ देते रहना, देने से उम्र लंबी हो जाती है। सुभान अल्लाह। दुआ करते रहना, दुआ से तकदीर बदल जाती है। अल्लाह की राह में देते रहना, देने से उम्र लंबी हो जाती है। बस एक वाक़या सुनाकर मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक नौजवान बैठा था। फरिश्ता मलकुल मौत तशरीफ लाए, अर्ज करते हैं ए अल्लाह के नबी, ये नौजवान कौन है जो आपकी बारगाह में बैठा है? हजरत दाऊद ने कहा मेरा गुलाम है, महफिल में बैठता उठता रहता है, मेरा कलमा पढ़ता है, खिदमत में रहता है। फरिश्ता ने कहा ए अल्लाह के नबी, चाहे जो भी हो, आज के बाद जो छठा दिन आएगा, आज के बाद जो छठा दिन आएगा मैं दोबारा आऊंगा और इस नौजवान की रूह को कब्ज कर लूंगा, इसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए फरिश्ता, आज ही तो इस नौजवान की शादी हुई है, छठे रोज बीवी बेवा हो जाएगी। फरिश्ता ने कहा ए अल्लाह के नबी कि बीवी बेवा किसकी होगी, बच्चा यतीम किसका होगा, मुझको इससे कुछ लेना देना नहीं है, टाइम पर मैं रूह निकालने के लिए जरूर आऊंगा। वो नौजवान उस बारगाह से उठा और रास्ते में एक अल्लाह के फकीर को देखा तो सदा लगा रहा था कि है कोई अल्लाह का बंदा, मैं भूखा हूँ, है कोई अल्लाह का बंदा जो खुदा के नाम मुझे खिला दे, है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे कुछ अता कर दे। नौजवान ने सोचा या अल्लाह छठे रोज तो मर जाना है, दौलतें तो घर में पड़ी रह जाएंगी, सरवतें तो पड़ी रह जाएंगी, रख करके क्या करूंगा। अल्लाह का फकीर मालूम होता है देता चलो। फकीर के करीब जाकर नौजवान ने उस फकीर को खिलाया भी और जेब से निकाल करके दिया भी। फकीर ने खा लेने के बाद मौला की बारगाह में हाथ उठा दिया, अर्ज करता है मौला इस फकीर की एक दुआ को कबूल फरमा ले, नौजवान की उम्र को लंबी फरमा दे, नौजवान की उम्र को लंबी फरमा दे। और हदीस में क्या है कि दुआ से तकदीर बदल जाती है, अल्लाह के राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। कमो बेश 6 महीना के बाद उसी नौजवान के साथ हजरत दाऊद की मुलाकात हो ही गई। बुलाया फरिश्ता मलकुल मौत को और फरमाया ए फरिश्ता, तुमने कहा था 6 रोज के बाद इंतकाल हो जाएगा, आज तो अभी तक जिंदा है, मामला क्या है? फकीर हजरत दाऊद की बात पर फरिश्ता ने कहा ए अल्लाह के नबी, बात तो सच्ची वही थी जो मैंने कही थी, बात सच्ची वही थी जो मैंने कही थी। तो हजरत दाऊद ने कहा फिर मामला क्या है? छठे रोज तो मरना चाहिए था ना भाई, बोलिए नौजवान को, क्योंकि फरिश्ता है ना, फरिश्ता तो झूठ नहीं बोलता। बोलो भाई फरिश्ता झूठ बोल सकता है? फरिश्ता झूठ बोलने से पाक होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फरिश्ता ने कहा ए अल्लाह के नबी, बात तो सच्ची वही थी जो मैंने कही थी, मगर मामला यह है कि नौजवान जब आपकी बारगाह से निकला, रास्ते में अल्लाह वाला फकीर मिला, इस नौजवान ने फकीर को खिलाया भी और दिया भी। फकीर ने खाने के बाद दुआ कर दी है और दुआ से तकदीर बदल जाती है। तो अल्लाह ने उस फकीर की दुआ को कबूल फरमा ली है। अब ये नौजवान 6 दिन नहीं, 6 हफ्ता नहीं, 6 महीना नहीं, अल्लाह ने इसकी उम्र को 60 साल लंबी फरमा दी है, 60 साल लंबी फरमा दी है। सरकार फरमाते दुआ करते रहना, दुआ से तकदीर बदल जाती है, अल्लाह के राह में देते रहना, देने से उम्र लंबी हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर हजरात आप लोग भी कभी कभी दुआ करते होंगे, करते हैं कि नहीं करते? बोलिए भाई, दुआ करने का तरीका पता है? मैं उलमा से मुखातब नहीं हूँ, उनसे मुखातब इस नजरिए से हूँ कि आज मेरे हदीस पढ़ने की इस्लाह हो जाएगी। सुभान अल्लाह। मगर गैर उलमा जो है उनसे मैं मुखातब हूँ कि आप लोगों को दुआ करने का तरीका पता है? कुछ लोग भी जायज़ है, कुछ लोग इस तरह
طرح سے دعا کرتے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ نہیں؟ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کو پیدا کر کے دعا کریں تو خدا کی طرف سے زیادہ ملے گا تمہارا مال ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کہیں خدا نہ خواستہ اسی وقت دعا قبول ہو گئی اور چھپڑ پھٹ گئی تو سارا نیچے چلے جائے گا، اس لیے دعا ایسے کرنی چاہیے۔ بولو بھائی دونوں حدیث کو ملا کر کے کرنا چاہیے۔ چنانچہ سنیے مشکاۃ شریف جلد ثانی صفحہ 195 اور فصل ثانی کا حدیث نمبر 1 سطر 15 16 17 کی حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ تعالی فاسألوه ببطون كفكم فإذا فرغتم فامسحوا بها على وجوهكم۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جب بھی دعا کرنا، فاتحہ کے بعد ہو، نماز کے بعد ہو، قرات کے سناٹے میں جب بھی دعا کرنا تو سرکار فرماتے ہیں اس طرح سے یہ تو کچھ کم پڑھے لکھے اندھے ظالم یہودی کے پالے ہوئے بدماش نجدی وہابی کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دعا کرو تو قبلہ کی طرف رخ کرو۔ جائیے نا آپ مکہ مدینہ، قبلہ کی طرف دعا ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کریں گے نا، آپ کا ہاتھ مار کر کے گرا دے گا، کہے گا نحول قبلہ نحول قبلہ۔ میں تو کہتا ہوں ارے ظالم تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نماز کا قبلہ کعبہ ہے۔ بولو نماز کا قبلہ کعبہ ہے، دعا کا قبلہ کعبہ نہیں ہے۔ نماز کا قبلہ کعبہ ہے اور دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رخ جدھر رہے ہتھیلی آسمان کی طرف کر دو، اس لیے کہ دعا کعبہ میں نہیں جاتی ہے، دعا کعبہ میں نہیں جاتی ہے بلکہ دعا بلندی آسمان کی طرف جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رخ جدھر رہے ہتھیلی رہے آسمان کی طرف، کدھر رہے بولیے؟ رخ جدھر رہے ہتھیلی رہے آسمان کی طرف، یہ تو دعا کا طریقہ ہوا۔ مگر حضرات آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ جب بھی دعا کرنا تو میری طرف سے ایک گزارش لے کر کے جائیے کہ اس دعا میں ایک جملہ بڑھانا۔ بولیے انشاءاللہ ایک جملہ، بس ایک جملہ کیا کہنا ہے؟ مولا تیرے رحمت والے نبی کا وسیلہ، تیرے رحمت والے نبی کا وسیلہ، تیرے رحمت والے نبی کا وسیلہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، بس ایک جملہ کہنا تو کیا ہوگا؟ امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے صفحہ 28 کے حدیث نمبر 1 کے سطر 4 پہ فرماتے ہیں فَتُوبَ لَهُ وَزَادَ عُمْرَهُ وَرِزْقَهُ۔ جو بچے اپنی دعا میں کہتے ہیں مولا میری ماں باپ کی مغفرت فرما دینا، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دینا، سرکار فرماتے ہیں مبارک ہو، اللہ اس نوجوان کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے، اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے، اس کی عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا کرتے رہنا، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ ایک جملہ دعا میں بڑھا دیا تو عمر بھی لمبی ہو گئی، توبہ بھی قبول ہو گئی، گناہ بھی معاف ہو گیا۔ اس لیے حضرات میری گزارش یہ ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہوں تو ماں باپ کے لیے دعا کرو، اور خدا نہ خواستہ کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو تب تو وہ بھی دعا کرے، ہے کہ نہیں؟ سب کے باپ زندہ رہنے کے لیے تو نہیں پیدا ہوئے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مرنے ہی کے لیے اور ہر گھر بنتا ہے ٹوٹنے ہی کے لیے۔ ہمارے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، حافظ شمشاہد صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا، ان کی برسی کے موقع سے کتنا نیک بخت ہے یہ بچہ کہ باپ کے ایصال ثواب کے لیے علماء کو بلا کر لیا ہے اور علماء کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کر دی ہے۔ میرا یقین کہتا ہے ان علماء نے اگر دعا کر دیا اور دعا کے بعد تمام لوگوں نے آمین کر دیا، انشاءاللہ حضرت کے باپ کی مغفرت ہی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا کرتے رہنا، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ کے راہ میں دیتے رہنا، دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ ایک جملہ بڑھا دینا، ہاں البتہ ماں باپ انتقال کر گئے ہوں تو بھی دعا کرنا، زندہ ہو تو بھی دعا کرنا، اور خدا توفیق دے، خدا توفیق دے اگر ماں باپ کا انتقال ہو ہی گیا ہو تو روزانہ نہ صحیح، روزانہ نہ صحیح، مہینے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار ٹائم نکالنا اور ٹائم نکال کر کے ماں باپ کی قبر پہ چلا جانا تو ہوگا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جو بیٹا اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد اس کی قبر پر چلا جاتا ہے، ماں باپ کو سلام کرتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیٹا کو ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، دوسری جگہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو بیٹا ماں باپ کے انتقال کے بعد قبرستان جا کر قبر پہ ماں باپ کو سلام کر لیتا ہے، مبارک ہو اس بیٹا کو، اللہ اس بیٹا کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے
دعا کرتے رہنا، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، بات ماں باپ کی ہے اور دعا کی ہے۔ مجھے ایک حدیث ابھی یاد آئی، محبت سے بولے سبحان اللہ تو سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مشکاۃ شریف ہے، اور مشکاۃ شریف کا جلد ثانی ہے، اور جلد ثانی کا صفحہ 421 ہے، اور صفحہ 421 کا باب البر والصلہ حدیث نمبر 1 70 19 20 21 کی حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمت الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا۔ بس سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بولنے سے میرا فائدہ ہے کہ ہر سبحان اللہ پہ حافظ شمشاد کی طرف سے میرے اکاؤنٹ میں 1000 روپیہ ڈپوزٹ ہوگا۔ ایسا ہے کیا؟ ایسا ہے؟ بولیے نہیں نا؟ فائدہ کس کا ہوگا سبحان اللہ بولنے سے؟ بولیے نا بھائی، ابھی حدیث میں نے پہلے سنا دیا۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے، اللہ کی طرف سے آپ کے نام جنت میں کھجور کا، اب بھی نہ بولیں گے؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں، حافظ فیاض صاحب سرکار فرماتے کہ بیٹا ہو کہ بیٹی، بیٹا ہو کہ بیٹی محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھے، محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو سرکار فرماتے اللہ تعالیٰ اس بیٹا اور اس بیٹی کو ہر نظر کے بدلے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ حج مبرور جس حاجی کا حج ہو گیا، اللہ نے قبول فرما لیا۔ حضرات حج 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک حج مبرور اور ایک حج مردود بھی ہوتا ہے نا؟ جو دکھاوے کے لیے حج کرتا ہے اور آنے کے بعد ہر جملے پہ کہتا ہے کہ میرا نام لکھو حاجی عبد الرحمان، حاجی عبد الرحمان، حاجی عبد الرحمان، تو سمجھ لینا یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ جس کا حج مقبول ہوتا ہے وہ دکھاتا نہیں۔ بات حاجی عبد الرحمان کی ہے۔ ایک بڑی پیاری بات مجھے لطیفہ یاد آیا، آپ محبت سے بولے سبحان اللہ تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، پوسٹر میں نام لکھانے کی باری آئی، پوسٹر میں نام لکھانے کی باری آئی تو صاحب جلسہ نے کہا حضرت جناب آپ کا نام کیا لکھیں؟ تو اس نے کہا اچھا میرا نام لکھ دو حاجی عبد الرحیم، حاجی عبد الرحیم۔ پھر تھوڑا ادھر ادھر دھیان ہو گیا، پھر دوبارہ پوچھا میاں آپ کا نام کیا لکھیں؟ تو پھر کہا ارے میں بتایا تو میرا نام حاجی عبد الرحیم لکھو۔ تو بغل میں ایک جناب عبد الکریم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پوچھا جناب آپ کا نام کیا لکھے پوسٹر میں؟ تو کہا کہ میرا نام لکھو نمازی عبد الکریم۔ حاجی صاحب بگڑ گئے، حاجی صاحب بگڑ گئے، کہا ارے میاں یہ کون سا نام ہوا کہ نمازی عبد الکریم؟ تو نمازی عبد الکریم نے کہا واہ میاں زندگی میں ایک بار حج کیا تو ہر جملے پہ حاجی عبد الرحیم، ہم تو دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، کیوں نہ کہیں نمازی عبد الکریم؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حج مبرور بھی ہوتا ہے، حج مردود بھی ہوتا ہے۔ حج مبرور کا ثواب اس بیٹا اس بیٹی کو ملتا ہے جو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور حج مبرور کا تعریف تو یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جس کا حج مبرور ہو گیا قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس حاجی کو یہ پاور اور اختیار عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن ایک حاجی اپنے خاندان کے 400 افراد کی سفارش کرا کر کے جنت میں داخل کرائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا ثواب لینا ہے تو محبت سے ماں باپ کا چہرہ، بولو بھائی محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب تو ہم لوگ دن بھر میں ماں باپ کا چہرہ 100 بار دیکھیں گے، رحمت والے نبی نے مسکرا کر کے ارشاد فرمایا پیارے صحابی تب تو اللہ تعالیٰ دن بھر میں تمہیں 100 حج مبرور کا ثواب عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا سنی بھائی وہ خوش نصیب ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں، خدا توفیق دے یہاں سے جانا تو محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا، اور خدا توفیق دے تو سلام کر لینا، اور خدا توفیق دے تو ماں باپ کا قدم بھی چوم لینا، کیونکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں عمدۃ القاری شرح بخاری صفحہ 282 کا حدیث نمبر 5 ہے، اور حدیث نمبر 5 کا 17 ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ انی نظرت ان فتح اللہ علیک بمکہ اقبل اسبق باب الکعبہ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل قدم امک قد وفیت نظرک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے،
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی. کس بات کی نظر مانی؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی، یہ نظر مانی تھی، یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں مکہ فتح فرما دیا، کیونکہ مکہ والوں نے نبی کو مجبور کر دیا ہجرت کرنے پر، تو صحابی نے اس وقت نظر ماری کہ اے اللہ اگر میرے محبوب تیرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں اگر تو نے مکہ فتح کر دیا، تو نے مکہ فتح کر دیا، تو میں نظر مانتا ہوں، قسم کھاتا ہوں کہ کعبہ کے اوپر والی چوکھٹ اور نیچے والی چوکھٹ کا بوسہ دوں گا. سبحان اللہ. تو عرض کرتے ہیں حضور میں نے نظر تو مان لی، اب کعبہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور مجھ کو کعبہ جانا ہوگا، مکہ جانا ہوگا، اور مدینہ اور مکہ سے کافی دوری ہے، کیا میرے آقا مدینہ سے مکہ جانا ہوگا نظر پوری کرنے کے لیے؟ تو سرکار فرماتے ہیں صحابی مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر چلا جا، گھر چلا جا، باپ کی پیشانی کو چوم لینا، اور گھر چلا جا ماں کے قدموں کو چوم لینا، تمہاری نظر تو یہی پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات ماں باپ کا قدم چومنا کتنا عظیم ثواب رکھتا ہے. ہمارا نوجوان سلام ہی نہیں کرتا ہے، تو جب سلام ہی نہیں کرتا تو قدم کہاں سے چومتا ہوگا؟ چنو ایک واقعہ ہند کے راجا حضرت خواجہ نقل فرماتے ہیں، وہ خواجہ کے جس کے بارے میں استاد زمن فرماتے ہیں خواجہ ہند دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں، مانگنے والا تیرا، ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں. ارے اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دار العلوم فیضان اولیاء قاری احمد رضا صاحب قبلہ. نہ کالوں کی حکومت ہے، نہ گوروں کی حکومت ہے، نہ کالوں کی حکومت ہے، نہ گوروں کی حکومت ہے. ہم سنیوں کے سینے میں علی کے لالوں کی حکومت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے کہیے. ہند کے راجا حضرت خواجہ ایک بڑا پیارا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ محلے کا ایک نوجوان تھا، مر گیا. بولو بھائی مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ بولیے نا اتنا خاموشی سے. نہیں مرنا ہے؟ اتنے خاموش لوگ بیٹھے ہیں، لگتا ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ قبولیت کا وقت ہے، دعا کی بات ہے، کہیں قبول ہو گئی تو رات ہی میں مرنا نہ پڑ جائے. بولو بھائی مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ یہ تو اس کا مردہ ہے، اس کا ادھر والے کا مردہ ہے جو کہتا ہے جو مر گیا وہ سڑ گیا، جو مر گیا سڑ گیا. وہ ادھر والوں کی بات ہے. ادھر والے بریلی والے کہتے ہیں کہ مر گیا تو بھاؤ بڑھ گیا، مر گیا تو بھاؤ بڑھ گیا، اور مر گیا تو مرتبہ اونچا ہو گیا. سبحان اللہ. دیکھو ایک مثال سمجھاتا ہوں. آپ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ اکیلے پڑھتے ہیں؟ بولیے. کچھ لوگ سوچتے ہیں ابھی نماز تو پڑھتے ہی نہیں، کہاں سے کہیں کہ امام صاحب کے ساتھ پڑھتے. بولیے بولیے انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں نا آپ لوگ؟ نہیں پڑھتے ہیں تو وعدہ کیجئے کہ کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے، مگر ظہر سے نہیں، فجر سے. جلسوں میں اکثر وعدہ ہوتا ہے کہ کل سے نماز پڑھیں گے، مگر فجر میں سوتے ہیں، وعدہ ظہر کے لیے کرتے نہیں، کل سے نماز پڑھیں گے. بولیے انشاءاللہ. تو امام صاحب کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے ہوتے ہیں کہ آگے ہوتے ہیں؟ بولیے نا بھائی، آگے یا پیچھے؟ اگر آگے ہو گئے تب نماز ہوگی؟ بولیے بھائی نماز ختم ہوگی، نماز پوری ہوگی؟ ہرگز نہیں، نماز ہی فاسد ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ امام سے آگے بڑھ گئے، اب نماز نہیں ہوگی. یہی تو میرا کہنا ہے کہ مر گئے تو بھاؤ بڑھ گیا، مر گیا تو بھاؤ اونچا ہو گیا. کہ زندگی بھر تھے تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مر گئے تو نماز پہ، مر گئے تو جنازہ کی نماز جب ہوتی ہے امام سے آگے جنازہ رکھا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مر گیا تو بھاؤ بڑھ گیا. اور یہی بھاؤ حضرات کیا کم ہے؟ 25 سالہ زندگی گزارا، 40 سالہ زندگی گزارا، 60 سالہ زندگی گزارا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے، مگر جب مر جاتا ہے یہی سنی، اپنے قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر میں جاتے ہی مدینے والے مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے. اور بے کر بلرام پوری فرماتے ہیں کیسے کہہ دوں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، ارے سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چشم تاحشر لہرائیں گے، چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلاد رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ.
हुसैन बात कब्र की है तो एक बात और बताता हूँ। कब्र में जब सुन्नी पहुँचता है ना, सुन्नी क्या कहता है? तो कोई बोलता होगा अरे सुन्नी तो मर गया, बोलेगा कहाँ से? यही मेरा कहना है, सुन्नी मरने से पहले भी बोलता है और मरने के बाद भी बोलता है। कोई तुम्हारा मुर्दा होता होगा जो मर के सड़ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। हमारा सुन्नी जब कब्र में पहुँचता है ना, फरिश्ता मुनकर नकीर कब्र में आते हैं और मुर्दे को जगाते हैं, सुन्नी को जगाते हैं और मदीने वाले मुस्तफा की तरफ इशारा करके कहते हैं मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बताओ दुनिया में इस शख्स के बारे में क्या कहते थे? तो ये मुर्दा जो सुन्नी है, जो कब्र में आराम फरमा रहा है, वो जवाब क्या देगा? उसका जवाब तो देगा जो सो देगा, मगर उससे पहले गोया ये कहेगा ए अब तो पाए नाज से ए फरिश्तों मैं क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। सरकार फरमाते हैं दुआ करते रहना, दुआ से तकदीर बदल जाती है। हदीस मैंने पढ़ी है, अब मैं आपको तर्जमा सुनाता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महल्ले का एक नौजवान वाक़या सुना रहा था। महल्ले का एक नौजवान था, मर गया। मरने वाला नेक नहीं था, मरने वाला उतना नेक नहीं था, नमाजी नहीं, रोजादार नहीं, हज ज़कात करने वाला नहीं, नेक नहीं था, मगर मर गया ना। हजरत ख्वाजा ने नकल फरमाया, इधर उधर की बात नहीं, हजरत ख्वाजा ने नकल फरमाया, मरने वाला मर गया, नेक नहीं था, मगर मरने के बाद उस महल्ला के एक वली ने नौजवान को ख्वाब में देखा कि जन्नत में हाजियों के सफ में बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, तो बोले सुभान अल्लाह। कहाँ बैठा है नौजवान? नेक नहीं था, नमाजी नहीं, परहेजगार नहीं था, मगर मरने के बाद हाजियों की सफ में बैठा हुआ है। अल्लाह के वली ने पूछा है नौजवान तू तो नेक नहीं था, मरने के बाद जन्नत चला गया? अरे जन्नत गया तो गया, चलो मान सकते हैं, हाजियों के सफ में कैसे चला गया? हाजियों के सफ में जगह कैसे मिल गई? तो अर्ज करता है मेरे आका सरकार एक अमल काम आया है। सुभान अल्लाह, एक अमल काम आया। बोले क्या अमल है? वो नौजवान कहता है कि जब मैं अपने घर से बाहर सफर के लिए निकलता था तो पहले माँ की खिदमत में जाता था, मोहब्बत से माँ का चेहरा देखता था और सलाम करता था, और सलाम करने के बाद मोहब्बत में माँ के कदमों में बैठ जाता था, और माँ के कदमों में बैठ करके माँ के कदमों को मैं बोसा देता था। तो जब मैं माँ के कदमों को बोसा देता था तब मेरी माँ दुआ करती थी, मौला ये नौजवान मेरा बेटा जब मर जाए तो इसको जन्नत में हाजियों के सफ में जगह अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, यही एक अमल काम आ गया है। सुन्नी नौजवानों, आपसे भी मेरी गुजारिश है, आप सफर में जाओ या हजर में जाओ, तिजारत के लिए जाओ या कारोबार के लिए जाओ, अगर माँ बाप जिंदा है तो मोहब्बत से उनका चेहरा देखो, उनको सलाम किया करो, उनके कदमों